اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 36 سیشن پارٹ 1 جی سورہ لقمان ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پارہ نمبر 21 ہے اور سورہ جو لقمان ہے وہ مکی ہے. 4 رکوع ہیں. آغاز کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. آغاز کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہی مضمون بعینی ہی سورہ بقرہ پہلی صورت کے اندر بھی آتا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. پھر یہاں پر رحمت کے لفظ کے اضافہ ہے کہ وہاں پر متقین کے الفاظ تھے، یہاں پر محسنین کے الفاظ ہیں. ہدی للمحسنین، ہدی ورحمۃ للمحسنین. ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر ہدایت کی سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کیا ہے. یعنی نماز پڑھے بغیر کسی کو نہیں سمجھ آئے گی کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اور نماز کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور نماز کیا چیز ہے اور نماز سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے یا کیا سکون آتا ہے. اور اس سے پہلے ہی بندہ کویسچن کرنا شروع کر دے اور زکوٰۃ دینے کے بعد کنٹینیوسلی دینے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں، پہلے پریکٹیکل کر کے آپ کو چیز صحیح طرح کلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صرف تھیوری سے آپ کو بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے وہی کچھ نہ کچھ کرے گا بھی. تو اسلام کرنے سے آتا ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اسلام سننے سے زیادہ، سننا بھی ایک بڑا اہم فریضہ ہے، لیکن سمعنا کے بعد وَأَطَعْنَا، اطاعت کریں گے تو پھر اسلام سمجھ آتا ہے. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ دونوں کام یا جتنی بھی نیکی ہیں وہ آخرت پر یقین سے ہی ہوتی ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مژدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. جی بڑی ایک اہم آیت آ گئی ہے نوجوانوں کے حوالے سے. یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس کی ایک تاریخ بھی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ اصل الفاظ لہو الحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے. ہر ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے. یہ بالکل ٹھک جا کے لگ رہی ہے بات ہینڈ فری کے اوپر. اور آج کل تو ایپل والوں کے ایئر پوڈز آئے ہوئے ہیں، وہ تو مزہ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جب آپ لگاتے ہیں تو باہر کی دنیا کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ارد گرد کی وائس کو مائنس کر دیتا ہے. تو یہ سیدھا جا کے ایسا میوزک، ایسے گانے جو آپ کو مست کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو اتنا مزہ دیتے ہیں کہ آپ ہر غم سے جو ہے وہ بالا تر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نشہ ہے نا، ایک قسم کا نشہ ہے. تو یہ ڈیفینیشن جو اس کی ہے نا، یہ جتنی نئی نئی ٹولز ہیں نا ان کے اوپر جا کے فٹ بیٹھتی ہے. خیر اس کی پوری تاریخ ہے، کیا ہے الہ والحدیث کیا ہے.
اصل الفاظ لا الحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے تو انہوں نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیوں کا انتظام کیا، سن لیں، تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ یہ جی مکہ کے اندر پہلی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بنائی گئی تھی یوتھ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ کافروں کی ایک چال تھی۔ کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جب محسوس ہوا کہ جو مکہ کی یوتھ ہے، مکہ کی نوجوان نسل ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، اب اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیں، صحابہ کو مارا پیٹا، ہر طریقہ آزمایا، تو ایک اور انہوں نے طریقہ آزمایا کہ اس طریقے سے بھی ہم جو مکہ کی نئی جنریشن ہے جو اسلام کی طرف آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہی ہے، ان کے ذہن بدل رہے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بدل رہے ہیں، وہ پرانے کلچر کو کویسچن کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ کا، ایک نظر بن حارث آدمی تھا، اس کے ذمہ لگایا کہ تم ایران والی سائڈ پر جاؤ اور ان کے قصے کہانیاں جو ان کے پرانے ہیروز ہیں، ان کے قصے کہانیاں جو ہیں، سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ نا بڑے زبردست طریقے سے نا، وہ قصہ گوئی ایک بڑا آرٹ تھا اس ٹائم، کہ اس انداز سے قصہ اور داستان سنائی جاتی تھی، وہ ریپ کر کے سنائی جاتی تھی، وہ گا کے سنائی جاتی تھی، جس طرح بھی کر کے سنائی جاتی تھی، تو آڈینس جو ہے وہ محو ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ ڈھول، طبلہ، میوزک لگاتے تھے، اور ساتھ کہا گیا کہ لونڈیوں کا، ناچنے والی لڑکیوں کا انتظام کرو۔ اور کیا کرتے تھے کہ جو نوجوان جوانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہا تھا، کوئی نماز روزے کی طرف جا رہا تھا، دین کی طرف آ رہا تھا، تو اس کے اوپر وہ نظر بن حارث کو لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی نظر بن حارث اس ٹائم کا نیٹ فلکس تھا، صحیح ہو گیا، تو اس کو اس پہ لگا دیتے تھے، اور وہ کیا کرتا تھا کہ ناچنے والی لڑکیاں لیتا تھا، اور اس کے بعد ڈھول طبلہ، ساتھ داستان گوئی، قصہ گوئی، جو بندے کو واہ واہ کمال چھا گئے اور ناچنے پہ اور محو کرنے پہ مجبور کر دے۔ تو یہ ٹول استعمال کیا میوزک اور ناچ گانے اور لڑکیوں کا، مکہ کی یوتھ کو دین سے بیزار کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ دین سے بیزار ہونا ہو، ٹھیک ہے، لیکن دین کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلمیں گانے بس انجوائے کرنے کے لیے دیکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی ہے، ہر چیز میرا یقین ہے اس کے اوپر، اور میری مسلمانیت پہ کوئی فرق نہیں آ رہا، مجھے پورا یقین ہے آخرت ایمان کا سب، لیکن یہ چیز جو ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو کافر کر دے، اور یہ نہ آپ کو اتنی جلدی کافر کر سکتی ہے، کافر تو بندہ نہیں ہو جاتا نا ان کو دیکھ کے، لیکن یہ آپ کو مشغول کر دیتی ہے کسی اور چیز کے اندر۔ مطلب یہ جو ایک فلم پھر سیزن کی ایپیسوڈ وہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں پر اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کا دل کرتا ہے، نیا سے نیا سیزن، نیا نیا ڈرامہ، اور میوزک، اللہ والحدیث، یعنی گفتگو، بات، شاعری ہے نا، ایک گانا جو ہے وہ ایک شاعری ہے نا، اس کو اس انداز سے، ایسا میوزک اور ایسی آواز اور ایسے سر کے ساتھ گایا جاتا ہے کہ لوگ، مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہر گانے کے ویوز کتنے ہوتے ہیں، 200 ملین، 300 ملین، 400 ملین، وہ جو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ گانا دیکھا گیا ہے، بلینز میں ویوز ہیں، تو یہ آج کل دنیا اس کے اندر موجود ہے، یہ پوری انڈسٹری ہے، اور ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور پھر جو گانا گانے والے ہیں ان پہ لوگ مرتے ہیں، جان فدا کرتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ بیسیکلی انسان کو اصل مقصد سے دور کر دیتا ہے، اور کافروں کا بیسیکلی جو بہت بڑا ٹول ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، میوزک، ناچ گانا، لونڈیاں، جتنے گانے ہیں، لڑکی کا ناچ ہی ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے، رومانس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور چیزوں کو ایکسپلیسٹ اور سیکشولائز کر کے پیش کرنا۔ تو بھائی یہ تھی پہلی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ نوجوان نسل کو دین سے دور کرنا، دین سے بیدار کرنا، دین کے علاوہ کسی اور چیز میں لگا دینا، یعنی اور اس چیزوں میں، موجوں میں پڑ جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے، یعنی کسی اور چیز میں اصل مقصد سے غافل کر کے آپ کسی کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ ایک فوکس، ایک منزل کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو جگاوا دے کے کہیں اور لے جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں، اس کے سامنے رکاوٹ بن جائیں، تو یہ ہے بیسیکلی ٹول، اور یہ واضح الفاظ میں اس کا اطلاق جو ہے وہ ناچ گانا اور میوزک کے اوپر ہے، سارے کا سارا، یعنی، اور اس کا آپ یہ امپیکٹ کیا کرتا ہے، جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں یا جو سیزن ہم نے شروع کیا ہوتا ہے، مطلب اس کے ٹھیک ہے وہ فائدے اور جو
اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں بے حیائی ہے، بد نظری، وہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے بچ سکتا ہوں؟ تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اور بہت زندگی کے اندر لمیٹڈ انداز میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور جو بالکل جو ہے وہ بے حیائی سے پاک ہو، لیکن وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی کسی لمیٹڈ انداز میں، پروڈکٹیو انداز میں. لیکن یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا سارا دن ہینڈ فری لگائی رکھنا اور گانے سنتے رہنا اور فلمیں دیکھتے رہنا اور ڈرامے، پھر ان کے اندر انوالو رہنا، پھر ان کے جو ایکٹرسز آتے ہیں ان کی زندگیوں میں گھس جانا، ان کے انٹرویوز دیکھنا، بالکل پاگل ہو جانا. صحیح ہے. تو یہ ہے ہی یہ چیز کہ بیسیکلی انٹرٹینمنٹ کیا کرتی ہے، آپ کو کافر تو نہیں کرتی، لیکن آپ کو موت کی یاد بلا دیتی ہے کہ آپ نے مر جانا ہے، اللہ کا خوف آپ کے ذہن سے نکال دیتی ہے. آپ کامیڈی کرتے رہتے ہیں، میمز کرتے رہتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور دیکھتے رہتے ہیں، اور جناب انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو اس سے بیسیکلی آپ کا دل، ایمان پر زنگ لگتا ہے، دل پر زنگ لگتا ہے، اللہ کی یاد سے آپ دور ہوتے ہیں، زندگی کے مقصد سے دور ہوتے ہیں، اور کسی اور کام میں پڑ جاتے ہیں. اب یہ بیسیکلی جو ہے نشہ کیا ہوتا ہے، یا جو ابھی ہم انجوائے کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، وہ میوزک کے تھرو کرتے ہیں، وہ شراب کے تھرو کرتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز کو ہم نشہ بنا کے، ایڈکشن بنا کے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہم اپنی زندگی کی تنگ مصروفیات اور بورنگ لائف سے نکل کر کچھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ لمحے جینا چاہتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. تو دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے اور وہ آنکھیں بند کر لے. آنکھیں بند کرنے سے خطرہ نہیں ٹلے گا. خطرہ یہ ہے کہ آپ اس زندگی کا ایک مقصد ہے، آپ نے مرنا ہے. آپ ساری زندگی اور چیزوں میں اپنے آپ کو مگن رکھ کے اگر گزار دیں گے تو پھر بھی آپ نے مرنا ہے. مطلب مرنا تو آپ نے ہے، زندگی کا مقصد تو آپ کا ہے. قرآن، قبر، اللہ، رسول، آخرت تو موجود ہے، ٹھیک ہے. ہاں ان چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے، ان مزوں میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے اچھی. تو یہی تو چاہتا ہے کافر کہ اصل مقصد کی طرف ہی نہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ استعمال کیا گیا مکہ کی یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو نوٹ کر لیں. اور لوگوں میں سے اچھا پھر ان کا انجام کیا ہوگا، آپ دیکھ لیں نا کہ اس کے اوپر سزا کیا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ کوئی کلام دل فریب، بہت مزے کا کلام جسے سن کر مزہ آ جاتا ہے، انسان ناچ جھوم اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میوزک نے پوری دنیا کو، میوزک کے جادو نے، یہ آج کل جو موسیٰ کے دور کے جادوگر تھے نا، یہ وہ ہیں. آج کے دور کے جو جادوگر ہیں یہ میوزیشنز ہیں، یہ سنگرز ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ کرے کوئی موسیٰ ہے اور وہ جو یہ سارا جو جادو اس ٹائم میوزک کا اور انٹرٹینمنٹ کا اور فلم کا، جس کے اوپر پوری دنیا کو جس جادو کے سحر میں مبتلا کیا ہے، اس باطل کو کوئی ایسا اللہ کرے کوئی موسیٰ آئے اور حق کی ضرب لگائے اور یہ سارے جتنے جادوگر ہیں نا، ان کا جادو ٹوٹ جائے، یعنی یہ میوزک کا جادو ٹوٹ جائے. وہ قرآن سے ہی ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے کلام سے ہی ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تلاوت قرآن سے ٹوٹے گا وہ جادو. تو باقی سب جادو ہی ہے، اصل تو قرآن ہے. اور جادو کا اثر ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ پہ بھی ہوا تھا اور وہ ڈرے تھے. جادو کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے لیکن جادو کا توڑ ہے، اور جادو کا توڑ قرآن ہی ہے. قرآن ہی آپ کو اللہ سے قریب کرے گا، اللہ کی یاد دلائے گا، آپ کے دلوں کا زنگ اتارے گا. جو سن سن کے میوزک آپ کے دل پتھر ہو چکے ہیں ہمارے، انٹرٹینمنٹ اور کامیڈی اور مذاق اور ایک سے ایک کامیڈی شو، ایک سے ایک. اور بہانہ کیا جی، ہم چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. اور کتنی مسکراہٹ لانی، ایک ہی بہانہ ہوتا ہے ہر کامیڈین کے پاس، ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، جی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پہ مسکراہٹ آ جائے. لوگوں کے دلوں پہ بڑی مسکراہٹ آ گئی ہے، 24 گھنٹے لوگ مسکرا ہی رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. تو اس چیز کو بات بنا کر جو ہے وہ کامیڈی کی آڑ کے اندر ولگیرٹی، گندی جگتیں، بے حیائی باتیں، فحش باتیں، اور اس کو ٹیسٹ بنا دیا یوتھ کا، ٹھیک ہے نا. مزاح بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کی کوئی ایک حد تو ڈیفائن ہونی چاہیے نا. وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اور یہ چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، یعنی پھر بندہ اصل مقصد کو مذاق میں اڑا دیتا ہے، اور کوئی نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے جی. تو مذاق میں اڑا دے، ریپ میں اڑا دے، جتنے گانے ہیں، جتنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر، اسی طرح ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. ان چیزوں کا، حیا کا، پاکیزگی کا، جو ہے وہ کمٹمنٹ کا، ان چیزوں کا مذاق اڑتا ہے ان ساری چیزوں کے اندر. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہ ٹاپک چونکہ ایسا تھا تو اس پہ بات کر لی. اس آیت کو آپ نوٹ کر لیں، بڑی اہم آیت ہے کہ مسلمان یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے میوزک، ناچ گانا، طبلہ، ناچنے والی عورتیں،
جن کی حیثیت جو ہے وہ گھٹیا ترین ہوتی ہے، بدقسمتی سے وہ آج ہماری سیلیبریٹیز ہیں اور وہ ایکٹریسز ہیں اور وہ سٹارز ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی حیثیت تو وہی ہے کہ وہ ناچ کر جو ہے وہ لوگوں کو محظوظ کرتی ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے، اسکرین کے سامنے ننگا ناچ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ لیں کسی زمانے میں کیا حیثیت تھے، اور آج کا زمانہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا زمانہ کہتا ہے وہ ان عورتوں کو کہاں پہنچائے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے بھائی۔ ان ساری حرکتوں کا بھی انجام وہی ہے جو کفر اور شرک کا ہے، دیکھ لیں پھر۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے ہینڈ فری تو کانوں کو بہرا کرتی ہے نا۔ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست حکیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نے جنت میں ہر نعمت کا وعدہ کیا ہے، ایون حور کا وعدہ کیا ہے، پھر جناب نہروں کا، سینریز کا، مناظر کا، سونے چاندی ریشم کا وعدہ کیا ہے، لیکن جنتی کو مزہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میوزک کا وعدہ نہیں کیا۔ یا قرآن میں آیا ہو کہ حوریں ناچ رہی ہوں گی، کہ ایسی آیت قرآن میں آئی ہو، یا میوزک لگا ہوگا اور جناب ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہوگا، یعنی اس کو اسلام نے انڈورس نہیں کیا۔ نہیں تو ذکر ہوتا ہے اس بات کا، یعنی بہت ساری حرام چیزیں دنیا کے اندر جنت میں، کیونکہ وہ ایک مزے کی دنیا ہے تو شراب ہوگی جنت میں، قرآن میں آتا ہے، حوریں ہوں گی جنت میں، لیکن یہ نہیں آتا جنت میں کہ بھئی میوزک ہوگا اور ناچ دھماکہ ہوگا، طبلہ ہوگا، یہ نہیں آتا۔ مطلب اس چیز کو قرآن نے نہیں کنسیڈر کیا، یہ بندہ مومن کے لیے یہ چیز مزے کی نہیں ہے، صحیح ہے، اسے اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دی اور آسمان سے پانی برسائے اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محبود ہے۔ حکیم لقمان کا واقعہ ہے، اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے جی، کہ حضرت لقمان ایک ایسے آدمی تھے جو مکہ کے اندر بھی، جن کا نام ایک بزرگ کے طور پر، ایک ولی کے طور پر جانا جاتا تھا کہ وہ بڑی جو ہے حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو مکہ کے لوگوں میں، کافروں کے اندر بھی ان کا نام موجود تھا بہت پرانے، کہ بھئی ایک بڑا حکیم تھا اور بڑی اقوال زری کہتا تھا۔ تو ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ کوئی بڑے آدمی تھے، لیکن عموماً یہ آتا ہے کہ یہ کوئی عام حبشی تھے، عام حبشی غلام تھے اس طرح، لیکن ان کی باتیں بڑی حکمت کی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو کوٹ کر رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ریفرنس دے رہا ہے قرآن کے اندر حکیم لقمان کا، تو یہ مطلب کتنے بڑی بات ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محبود ہے۔ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو کیا چیز عطا کی؟ حکمت، اور کیوں عطا کی؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی صلاحیت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ اس صلاحیت کے تھرو یہ میرے دین کی خدمت کرے اور میرا شکر گزار بنے۔ اب حکمت اگر ہوتی تو حکیم لقمان جو تھے وہ آرٹیکل لکھنے لگ پڑتے ایکسپریس نیوز کے اندر، اخبار کے اندر، اور الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے، کالم الٹے سیدھے لکھ دیتے، گمراہ کرنا شروع کر دیتے اپنے قلم سے، اپنے حکمت سے، الٹے سیدھے فلسفے چھوڑنے شروع کر دیتے اللہ کے وجود کے معاملے میں اور جنت اور دوزخ کے معاملے میں، اور کنفیوژن پھیلاتے جو فلاسفر پھیلایا کرتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے اپنی ایک صلاحیت کو پازیٹیو وے میں یوز کیا۔ تو آپ میں صلاحیتیں ہوتی ہیں نوجوانوں کے اندر، کسی میں گانے کی صلاحیت ہے تو وہ گانوں اور گندے گانوں اور ریپ کی طرف نہ جائے، وہ نعت کی طرف آئے، وہ نظم کی طرف آئے، وہ ترانے کی طرف آئے، وہ ایسی چیزیں گنگنائے جیسے لوگوں کے اندر مثبت جذبات فروغ پائیں۔ صلاحیت بیسیکلی امتحان ہے۔ لکھنے کی صلاحیت ہے تو ایسا لکھے جس سے آپ کے دین کی خدمت ہو۔ لکھنا آپ نے جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں آپ یوز نہیں کریں گے تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کو یہ صلاحیت دی گئی تھی۔ کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے، کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر، تو اس صلاحیت کو آپ دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح اس صلاحیت کے تھرو اسلام کی خدمت کر سکتا ہوں، اس کو پروڈکٹیو بنا سکتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے. اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کے کام میں اس صلاحیت کو لگائیں. ہم نے لقمان کو حکمت تاکہ کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے. یعنی جس طرح آیا کہ جو شکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کے دیتا ہے. لازیدنکم. اور پھر اسی طرح شکر آپ کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے, اس سے اللہ کو کچھ نہیں ملے گا. مطلب جب سودے بازی ہوتی ہے نا, سودے بازی جب ہوتی ہے, بارگیننگ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, جو چیز لے رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو چیز دے رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک کسٹمر کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو وہ خریدتا ہے, اس کے لیے وہ کچھ دیتا ہے, اور جو بیچنے والا ہے اس کو پیسے کی چاہیے تو وہ اس کو بیچتا ہے. یعنی دونوں کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈیل مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شکر والا معاملہ ہے نا, اس میں تمہارا فائدہ ہے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کیسی ڈیل ہے, یہ ٹو وے ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مجھے کچھ نہیں ملنا, یہ سارا کا سارا تمہیں ہی ملنا ہے. اگر تم شکر کرو گے تو یہ صلاحیت تمہاری مزید بڑھ جائے گی. اور شکر ایک ایسی واحد چیز ہے جو آپ کے مال کو, جس چیز میں آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس چیز کو وہ بڑھاتی ہے. تو اس میں اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اس میں آپ ہی کو ملنا ہے. آپ کا نہیں کرنا نہ کرو. مطلب ایک بندہ آپ کو فری چیز دے رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ یوں کریں, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, مجھے کچھ نہیں ملنا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا. تو اللہ کیسا مخلص ہے انسان سے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہے. اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے. انکار کریں گے تو اللہ کا تو کچھ نہیں جانا, اللہ کے تو خزانے میں کوئی کمی نہیں آنی. اور آپ سے آپ محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعریف کی نہیں ضرورت, تو ویسے ہی تعریف کا لائق ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا, اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب یہ جو رکوع ہے, یہ کہہ لیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے, یہ والدین کے لیے رکوع ہے. یا آپ لوگوں نے کل کو والدین بننا ہے تو آپ کے سامنے حکیم لقمان کا یہ رکوع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی کس طرح تربیت کی ہے انہوں نے. یہ پورا رکوع ایک پیکج ہے اولاد کی تربیت کا. اب سنیں اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے. اب باپ اور بیٹے کو دیکھیں. یہ ایک باپ ہے جو اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت اور نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارنی ہے, یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے. اب آپ حکیم لقمان کو یہاں پر ایز اے والد دیکھیں. یاد کرو جب لقمان نے بیٹے کو نصیحت کرا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نہیں کہا کہ جناب کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل کی ڈگری لینی ہے ورنہ, یا باہر سے پڑھ کے آنا ہے ورنہ تم میرے بیٹے نہیں ہو. یہ نہیں ہے, یہ پہلی ترجیح ہے ہی نہیں جو والدین کی بن گئی ہے. بچہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہر چیز اوکے ہے, زبردست ہے, ٹھیک ہے. باقی جو یونیورسٹی میں کرتوت کر رہا ہے سب اوکے ہے, جب تک نمبر پورے آ رہے ہیں, CGPA ٹھیک ہے. مطلب ہماری پریورٹی ہو رہے ہیں. یہاں پر والد کی کیا پریورٹی ہے کہ میرے بچے کی توحید ٹھیک ہو جائے, بنیادی عقیدہ جو توحید ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے اور اس کی زندگی سے شرک نکل جائے, بس مسئلہ حل ہو گیا. تو پہلی پریورٹی کی والد کی بیٹے کے لیے کیا ہے کہ اسے توحید سکھا رہے ہیں. توحید ہے اصل چیز جو پورا قرآن سکھاتا ہے. تو بیٹا کبھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ سب سے جو بڑا ظلم ہے نا وہ شرک ہے. ظلم اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم ٹارچر کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, یہ بھی ظلم ہے, لیکن کسی کو اس کا حق نہ دینا بھی ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ظلم کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا انسان پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ عبادت ہے, وہ بندگی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی اطاعت ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی نہیں کرتے تو ہم ظلم کرتے ہیں, اللہ کا جو حق ہے ہم اس کو نہیں دیتے. اور سب سے بڑا جو ظلم ہے یعنی ایک ظالم آدمی ہمارے ذہن میں کیسا ہوتا ہے. ایک ظالمی آدمی مثال کے طور پر ایک پولیس کے محکمے کا کوئی آدمی ہے, کوئی اس طرح SHO ہے, اور وہ بڑا کوئی درندہ صفت انسان ہے, کوئی ایسا کوئی ایکسیپشن ہے, یا کوئی کہہ لیں کہ کوئی ٹیررسٹ ہے, کوئی دہشت گرد ہے, تو وہ بڑا درندہ صفت انسان ہے. وہ جناب مارتا ہے, لوگوں کو تشدد کرتا ہے, ان کی چمڑی ادھیڑتا ہے, طرح طرح سے ان کو ٹارچر کرتا ہے. ایک ظالم شخص کا آپ کے ذہن میں کیا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ یہ وہ ظالم کس طرح کا وحشی درندہ کوئی ہے وہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچائے, بند کمروں میں ٹارچر کرے. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے. قرآن نے اس کو ظالم کہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر شرک کرنے والا کیسا ہوگا, ٹھیک ہے, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی. اب توحید کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے جو والد اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے وہ ہے والدین کا ادب, والدین کے حقوق. اور والدین ایک سیدھا جنت کا ٹکٹ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے, کیونکہ اس کی ماں نے ضعف پر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے
کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ یعنی خدا رسول کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل انسان کی زندگی میں شخص ہیں وہ اس کے والدین ہیں، اور کہا ہے کہ والدین کے ساتھ تو احسان ہے اور اف تک نہیں کہنا اور ان کی ہر بات ماننی ہے، لیکن اس سے جو پہلی بات بتائیے بیٹا شرک نہ کرنا، لیکن اگر یہی والدین جو بہت بڑے مقام و مرتبے والے ہیں تمہیں شرک کرنے کا کہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ماننے کا کہیں، تو یہ بات نہیں ماننی، یہ تو والدین کی بھی نہیں ماننی۔ قرآن کہتا ہے، اور ساتھ ایک اور بات کہتا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی نیک برتاؤ کرنا، یعنی بات نہ ماننا لیکن ادب کے دائرے میں، ان سے گستاخی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، دکھ تو ان کو پھر بھی پہنچانا، لیکن اس معاملے میں ان کو دکھ پہنچے تو 100 دفعہ پہنچے، یہ اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ تو بڑے بڑے صحابہ نے کیا کہ ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکالا اور وہ بغیر ادب کے دائرے میں رہے، بدتمیزی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، لیکن گھروں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، ہر چیز کی نافرمانی نہیں کی اللہ کی۔ لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اب یہ لوگوں کو بات سمجھانی چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے برداشت ہونا چاہیے، یہ اسلام کا کتنا بڑا چیپٹر ہے کہ والدین اگر آپ کے کافر بھی ہوں اور آپ کو شرک پہ بھی مجبور کریں تو اس صورت میں بھی اسلام یہ تربیت دیتا ہے کہ والدین سے گستاخی نہیں کرنی، نیک برتاؤ، چاہے والدین یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کچھ بھی ہیں، نیک برتاؤ والدین کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا بہت ہے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہا، مگر پیروی اسی شخص کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ آئیڈیل اسی شخص کو بنا، پیروی اسی شخص کی کرنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرے والد میرے آئیڈیل ہیں، میرا بڑا بھائی میرا آئیڈیل ہے، میری انسپریشن ہے، میری موٹیویشن ہے۔ اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا تو پھر میرا نہیں خیال وہ آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے، اگر وہ آپ کے باپ ہیں، والد، کچھ کسی بھی لیول پر۔ انسپریشن جو ہے وہ ہوتی ہے اسلام کو اللہ کی فرمانبرداری کو دیکھ کے، انہی کو انسپریشن بنانا چاہیے۔ پیروی اسی شخص کی کر جس نے میری طرف رجوع کی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو آئیڈیل بنا۔ ہاں وہ آپ کے والد ہیں تو وہ آپ کے آئیڈیل ہیں، وہ جو بھی ہے اس کو آپ آئیڈیلائز کریں، اس سینس میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی پرستش نہ شروع کر دیں، اس کے اللہ کی طرف رجوع کو آئیڈیلائز کریں اور اس کی پیروی کریں۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، یعنی تم نے بھی میرے پاس آنا ہے، تمہارے والدین نے بھی میرے پاس آنا ہے، تو میں دونوں کا حساب کر لوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ تو یہ جی جناب باپ اور بیٹے کی تربیت کا جو رکوع ہے وہ پہلی چیز سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کی توحید اور اس کے بعد والدین۔ اور لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، یا بنیا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اب یہاں حکیم لقمان صاحب اپنے بیٹے کو، یہ حکیم لقمان وہ ہیں جو جن کے قول صدیوں تک چلتے رہے ہیں کہ بھئی وہ کوئی شیکسپیئر اور آئنسٹائن ٹائپ کی ان کی حیثیت تھی، جن کے بات کو مانا جاتا تھا حکیم لقمان، اور اتنا مانا جاتا تھا کہ قرآن ان کو کوٹ کر رہا ہے کہ بھی انہوں نے کیسی باتیں کہی ہیں۔ صحیح۔ تو دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں حکیم لقمان صاحب، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اتنی سی بھی کوئی چیز ہوگی اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اب اس بات سے آپ سوچیں کہ حکیم لقمان صاحب اپنے بیٹے کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر، سوچیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے ایک دن مر جانا ہے، تو میرے ڈر سے کبھی تم نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کے ڈر سے پڑھنی۔ ہاں میں ہوں گا نہیں ہوں گا، تم اپنے کمرے میں ہوگے تو تمہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ کیوں اسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد بھی، میرے ہوتے ہوئے بھی، یہ تمہاری اب زندگی ہے، تمہاری جوانی ہے، تم بڑے ہو رہے ہو، تو یہ ذہن میں رکھنا، یونیورسٹی بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، تنہائی میں ہوگے، کمرے میں ہوگے، جدھر بھی جاؤ گے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے ایک رائی کا دانہ بھی اوجھل نہیں ہے جو کسی چٹان کے اندر ہے، کسی پہاڑ کے اندر ہے، تو وہ نہیں اوجھل تو تم کیا چیز ہو۔ تو بیٹا ساری زندگی یہ یاد رکھنا کہ میں ہوں نہیں ہوں، تمہارے گھر والے رشتہ دار دوست نہیں ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو غلط حرکت نہ کرنا کوئی۔ یہ توحید، دوسری بات پوائنٹ میں بھی حکیم لقمان اپنے بیٹے کو توحید ہی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو جتنے مسئلے ہیں نا، میں نے کہا کہ یہ جو رکوع ہے نا،
یہ رکو ہے پیرنٹنگ کا. پیرنٹنگ کے اوپر آج کل لوگ بڑے بڑے پیسے لے کے ورکشاپس کرواتے ہیں کہ پیرنٹنگ کس طرح کریں. ایک تو پیرنٹنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے آپ سورہ یوسف پڑھ لیں. پیرنٹنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ جناب ایک اور بھی تھا باپ بیٹے کا واقعہ پیچھے ذہن سے نکل گیا. اچھا جی, اور اگر آپ نے پیرنٹنگ سیکھنی ہے کہ آپ نے کس طرح اچھا والد بننا ہے تو آپ جناب پڑھ لیں حکیم لقمان کو. یہ ایک بہت بڑا سوال آج کل کیا جاتا ہے کہ موبائل آ گیا ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے, نوجوان خراب ہو گئے ہیں, بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, تو بچوں کو کس طرح جی ٹھیک کریں, کوئی سمجھ نہیں آتی. مائیں پریشان ہیں, والدین پریشان ہیں, رو رہے ہیں, سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. حکیم لقمان صاحب ایک چیز یہاں پر سکھا رہے ہیں. دیکھیں, بچے سے موبائل چھین لینا حل نہیں ہے. بچے کو گھر میں بند کر دینا کہ تم نے باہر نہیں جانا یہ حل نہیں ہے, آج نہیں تو کل جائے گا. ٹھیک ہے, بچے پہ پابندی لگانا, یہ نہیں کرنا, یہ بھی چھین لیا, یہ بھی چھین لیا, میں تمہیں جناب موبائل نہیں دوں گا, ٹی وی نہیں دوں گا, لیپ ٹاپ نہیں دوں گا, یہ جناب تمہاری اسے دوستی بند, تمہارا وہاں جانا بند, یہاں جانا بند, تم نے اس ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ نہیں ہے سلوشن. آپ بیٹے کو ایک چیز سکھا دیں, اللہ کا خوف. ہاں, پھر وہ یونیورسٹی جائے, پھر وہ انگلینڈ بھی چلا جائے, وہ امریکہ چلا جائے, آپ اگر اللہ کا خوف بچپن سے اس کے اندر گھسا دیں گے نا, اور اپنے عمل سے بھی دکھائیں گے, خود بھی کرنا پڑتا ہے نا اللہ کا خوف بچوں کو سکھانے کے لیے, یہ بھی ایک تو مسئلہ ہے نا, خود بھی اللہ کا خوف سیکھ کے مطابق, تو وہ نہیں کچھ ہوتا. وہ ایک ایسی چپ آپ اس کے اندر فٹ کر دیں گے کہ وہ اسے آپ یہ چیز سمجھا دیں نا, پھر آپ اسے موبائل دے ہیں, آپ اسے یونیورسٹی بھیجیں اچھی سی اچھے, آپ اسے باہر بھیج دیں, اب وہ تنہائی میں ہے, وہ آپ کی موجودگی میں. اللہ کا خوف کی اگر آپ نے ٹریننگ اس کی یہ نیچے جڑ میں اس کی ڈال دی ہے نا, بس پھر اوکے. حکیم لقمان کو یہ بات پتہ تھی کہ زمانے بدل جاتے ہیں, معاشرے بدل جاتے ہیں, جنریشن گیپ ہوتا ہے. بہت بڑا مسئلہ ایڈریس کیا ہے حکیم لقمان نے کہ بچوں کو ٹھیک کرنا ہے تو بیسیکلی انہیں بات سمجھائیں کہ بھئی مسئلہ ٹھیک کیوں ہونا ہوتا ہے, ہم تمہیں کیوں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہونا کیوں ہوتا ہے, وہ اس لیے ہونا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ چیز گھسا دیں. یہ ایسی چپ ہے, یہ ایسی مشین ہے, یہ ایسا تربیت کا ٹول ہے کہ اگر یہ اولاد میں گھس جائے نا, پھر آگے دیکھیں بعض اولاد تو ایسی ہیں کہ وہ انبیاء سے بھی کنٹرول نہیں ہوئے. حضرت یوسف کے, حضرت یعقوب کے 10 بچے کیسے تھے آپ کو پتہ ہی ہے, حضرت نوح کا بیٹا کیسا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. تو پھر بعض اوقات بندے کی اپنی لائف ہے, اولاد خراب ہو جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے. انبیاء کی اولاد نے, پھر ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا, ابو جہل مسلمانی, اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے, بعض اوقات والدین نہیں ٹھیک ہوتے, اولاد ہدایت پر. یہ تو بھئی ہدایت اللہ کی توفیق سے ہے, یہ تو اپنی جگہ معاملہ ہے, لیکن آپ کی طرف سے کیا ہے کہ آپ اللہ کا خوف اسے سکھا دیں. یہ بھئی اصل ٹول ہے, نہیں کچھ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نے اپنا پورا دیا ہے. الا یہ کہ اس کا نصیب میں ہی ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ اور بات ہے, وہ نہیں جاتا انشاءاللہ کہیں. اور یہ آپ کو خود جو ہے, اور اس کی تربیت توحید اگر بچے کے اندر بچپن سے انکلکیٹ کر دی جائے تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہی چیز حکیم لقمان سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا میں ہوں یا نہ ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ تم کہیں بھی ہو نا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اس عمل کا اللہ کو تم نے جواب دینا. یہ ایسی چیز ہے, بس یہی سکھانی ہے اولاد کو. نہیں کچھ کرے گی یونیورسٹی جا کے آپ کی بیٹی انشاءاللہ, آپ کا بیٹا کچھ نہیں کرے گا اگر آپ نے یہ چیز سکھائی ہے, اس کو سمجھائی ہے, اس کے اوپر آپ نے اسے ٹریننگ دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو پیرنٹنگ کا دوسرا اصول ہے کہ بچوں کو دیں ساری چیزیں, ٹھیک ہے, بچوں کو سپیس دیں, انہیں کرنے دیں, ہاں انہیں یہ سمجھا دیں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. آگے پھر اللہ کی مرضی ہے, بچے کی مرضی ہے. ظاہر ہے دنیا تو اس کا بھی امتحان ہے, جنت جہنم اس کا مسئلہ ہے. اچھا جی, بیٹا اگلی نصیحت, نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ حکیم لقمان صاحب کی نصیحت کا تیسرا چیپٹر ہے. اچھا, یہ اب 4 چیپٹرز ہیں حکیم لقمان کی نصیحت کے 4 سیگمنٹس ہیں. یہ 4 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی, ابھی ہم تیسرے پر ہیں. بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. اس سے پتہ چلی کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کیا سکھانی ہے, توحید, بنیادی عقائد, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتاب, یہ توحید ہی ہے نا, آخرت پر ایمان. بنیادی طور پہ تو آپ نے توحید ایسی سکھا دینی ہے کہ ان کے اندر رچ بس جائے, ٹھیک ہے نا, اور توحید تمام دین ہے. اور دوسرے نمبر پر پھر پریکٹیکل کی طرف آنا ہے, وہ ہے نماز. توحید کا عملی اظہار تو نماز ہے, اللہ کی بندگی کا عملی اظہار جو ہے اس کا ایک بنیادی جو ہے وہ تو نماز ہے.
تو توحید کے 2 چیپٹر 2 حصوں میں ہم یہاں ڈیوائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، کہ بیٹا نماز قائم کر. یعنی اولاد کو، والدین کو جو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اپنے بچوں کے معاملے میں، وہ کیا پڑھے گا، کیا کس فیلڈ میں جائے گا، وہ ثانوی ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. یعنی حکیم لقمان کا رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کو نمازی بنائیں. وہی پھر قرآن حدیث اس کو سکھاتی ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی پابندی کرنا سکھائیں، 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ کر، ہلکا سا مار کر، اس کے کان میں روڑ کر اسے نماز پر لگائیں. ٹھیک ہے، تو 7 سال سے نماز شروع کروا دینی چاہیے. تو یہ اس لیے ہے کہ اس عمر میں دیکھیں، جب بچپن میں چیزیں ڈل گئی نا، وہ نہیں جاتی انشاءاللہ. بچپن ہے وہ ٹائم جب آپ نے چیزیں فٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اس لیے لیٹ پھر بند نہیں ہوتی چیزیں، لیٹ بہت ریئر کیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے حادثے ہوں تو انسان پلٹتے ہیں، عموماً تو یہ 7-10 سال ہی ہے. اس لیے نماز جو ہے بڑی بیسک چیز جو دن میں 5 مرتبہ ہونی ہے، وہ والدین کو اپنے بچوں کو سکھا دینی چاہیے. تو دوسری چیز ہے نماز اولاد کے معاملے میں کہ نماز سکھائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف نماز روزہ، بعض والدین بڑا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دین اچھی بات ہے لیکن بس نماز تک کافی ہے، نماز پڑھ لو اچھی بات ہے، بس اتنا ہی ہے. لیکن دین آگے شروع ہوتا ہے نیکی کے حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، جہاد کرنے سے. اور یہ ہے اصل دنیا، یہ ہے دین. وہ تو ہے نرسری پریپ، وہ تو بیس ہے. وہ آپ نے نہیں کی ہوگی، آپ کا میٹرک نہیں ہے، آپ کی پرائمری نہیں ہے، تو پھر تو آپ اس دنیا میں گئے ہی نہیں نا. یہ ہے بیس، اور بیسوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ تو بہت مضبوط ہونی چاہیے نا. اس کے بعد بلڈنگ بنتی ہے، پھر ہوتا ہے شروع دین، اس کے بعد آگے جو ہے عمارت بنتی ہے. وہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسلام کا جدید معاشی نظام، ٹھیک ہے، عدالتی نظام، اور پھر وہ جہاد اور سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد صرف نماز نہیں قائم کرنی، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنی جوانی اس کام پر لگا دینی ہے، لوگوں کو بھی اس کام کی طرف بلانا ہے. ٹھیک ہے، غلط کو برداشت نہیں کرنا، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، مطلب میں نے ایک بار بار بات وہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ دین ہے، ہمیشہ کا دین ہے. آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ میرے بچے کو دھوپ نہ لگے. ٹھیک ہے، یہی بہت زبردست رکوع ہے حکیم لقمان والا کہ میرے بچے کو دھوپ نہ لگے، میرے بچہ دھوپ میں خراب نہ ہو جائے، میرا بچے کو جناب یہ نہ کرنا پڑ جائے، وہ نہ کرنا پڑ جائے، اور اپنے بچے کو جناب ایسے جناب صاف کرتے رہنا ہر ٹائم، اور اس کو جراثیم نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ذہن اپنے بچوں کے متعلق کہ جیسے وہ گڑیا پیدا ہو گئی ہے، یہ وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، اس نے کل کو دنیا دیکھنی ہے، دنیا کی ہارش ریالٹیز فیس کرنی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ خراب کرتی ہے بچوں کو، اور اس کا نقصان بچے بھگتتے ہیں، والدین تو مر جاتے ہیں جب بچے جوان ہوتے ہیں. یہ جو والدین حرکت کر کے جاتے ہیں، اس کا نقصان ہم، یہ آج کل جتنی جنریشن ہے، یہ جو کپل گولز ہیں ان کے ساروں کے کہ جب میری شادی ہوگی اور جو ہمارا بیبی ہوگا نا، ہو اس کو تو ہم اس انداز سے جناب، وہ تو گڑیا ہوگی ہماری، اور جناب وہ تو کوئی وی آئی پی بادشاہ ہوگا، اور اس کی جناب خدمت ہو رہی ہوگی ہر ٹائم. اس طرح اگر آپ بچے کو پالیں گی تو بھائی آپ نے تو چلے جانا ہے ایک دن. جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا نا، وہ آپ کو گالیاں دے گا کہ میرے ساتھ کیا کیا، مجھے ممی ڈیڈی بنا کے رکھ دیا مارکیٹ کے اندر. مارکیٹ تو بہت ظالم ہے، معاشرہ تو بڑا ظالم ہے. تو یہ بچے جو ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں، یہ نہیں چل پاتے، یہ بعد میں بھگتتے ہیں، پھر یہ سٹیں کھا کے، دھچکے کھا کے سمجھدار ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ نہ سٹیں کھائیں. صحیح ہے. تو یہ طریقہ تربیت ہے ہی نہیں. یہ ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ حکیم لقمان اپنے بچے کو ممی ڈیڈی نہیں بنانا چاہتے، اور کہہ رہے ہیں بیٹا جو مصیبت پڑے اس پر صبر کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی مصیبتوں کا نام ہے. یہ زندگی اسی طرح اگر تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے اور بہت لگژری ہو جائے کر کے گزر جائے گی، ایسا نہیں ہے. زندگی میں مسئلے ہیں، زندگی مسائل کا نام ہے، یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو مصیبتیں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، پتر تگڑا ہوئی تو انہوں نے فیس کری، مطلب تگڑا ہو کے فیس کری. بالکل تربیت کر رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک بڑی ظالم چیز ہے. یہ ہے طریقہ تربیت کا کہ اولاد کو مشکل جھیلنے والا بنانا. ٹھیک ہے، اور انہیں اس انداز سے اس کی تربیت کرنا. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اولاد کی تربیت میں، اور قرآن بیان کر رہا ہے حکیم لقمان بیٹا جو مصیبت ہے. اور اس میں اس کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکنے کا کام کرو گے، تو جہاد کرو گے تو لوگ تو خلاف ہوں گے، پھر بھی مصیبتیں آئیں گی. تو اس کو یہ بھی پریپیئر کر رہے ہیں کہ اس کام میں آسان کام نہیں ہے، اس میں مصیبتیں آنی ہیں، تو ان کے لیے تیار رہنا، تگڑے رہنا، پتر تگڑا رہیں. تو
تو یہ جو ممی ڈیڈی والا کانسیپٹ ہے نا کہ بچے کو دھوپ بھی نہیں لگنے دینی اور بچے کو جناب جو اس نے کہنا ہے اس کی مان جانی ہے، تو وہ پھر بھی خراب ہوگا، پھر وہ آپ کو تنگ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کام بڑے جگرے والوں کا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ ممی ڈیڈی کا کام نہیں ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یونیورسٹی کے اندر اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے جو ہے وہ دین کی بات کرنا سوکھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی باتیں جھیلنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو بڑے کام چھوڑنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح اپنی پہچان بنانا یہ بھی ایک جگرے کا کام ہے. اپنی ذات سے بندے کو نکلنا پڑتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے، اب یہ حکیم لقمان صاحب کی نصیحت کا چوتھا سیگمنٹ ہے. اس کو پھر ہم بعد میں سمرائز کریں گے، ٹائم سارا اسی پہ لگ گیا. پھر آگے تیزی سے چلتے ہیں انشاءاللہ. بیٹا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. زبردست. نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز پست رکھ. بے شک آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. دیکھیں کس انداز سے بیٹے کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ حکیم لقمان صاحب کی نصیحت کا چوتھا سیگمنٹ کہ بیٹا بدتمیز نہیں بننا، ایگو والا نہیں بننا، ایٹیٹیوڈ والا نہیں بننا، مائی لائف مائی رولز نہیں بننے. ٹھیک ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. یعنی لوگ کوئی بھی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چاچے مامے ہیں، یا آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے جو ہے وہ آفس کے لوگ ہیں، جہاں کے بھی لوگ ہیں، جن سے بھی آپ کا واہ اور واسطہ پڑتا ہے، یار لوگوں سے بات تمیز سے کرنا. پتہ چلے کہ کسی گھر کا بچہ ہے، کوئی اس کے والدین نے اس کی تربیت کی بھی اسے لوگوں سے بات کرنا سکھایا ہے. چھوٹے بندے سے، بڑے بندے سے، سٹیٹس جس کا لو ہے اس سے، سٹیٹس جس کا ہائی ہے اس سے بات کی تمیز ہونی چاہیے. یہ منہ پھیر کر بات، یعنی کہ منہ ادھر ہے اور بات کر رہے ہو، تو یہ ایک انداز ہے غرور کا، بدتمیزی کا. تو اس میں، اس کانٹیکس میں جتنی بھی انداز جو بدتمیزانہ انداز ہے یا گستاخانہ انداز ہے یا جو ادب کا انداز نہیں ہے، وہ سارے ان کو کنڈیم کر دیا گیا ہے اس آیت کے اندر. بیٹا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا. لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے. مطلب آپ سے لوگ 1 منٹ گفتگو کریں اور پتہ چلے کہ کسی بندے سے گفتگو کی ہے. دوسرا بیٹا کام کرنا ہے زمین میں اکڑ کرنا چلنا. یہ جناب یہ جو ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. فضول سا منہ اٹھا کے ایک بندہ آتا ہے وہاں سے دروازہ کھول کے، اس کو وہ سلومو پہ لگا دیتا ہے، پیچھے لگا دیتا ہے گانا. بس وہ ایک اپنا چلنے کا سٹائل دکھا رہا ہے بنیادی طور پر. یہی ہے زمین میں اکڑ کرنا چاہیے. بیٹا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ نہ بنانا. بیسیکلی یہ نصیحت یہی ہے کہ یہ زمین میں اکڑ کرنا چل. تو اکثر شوٹس جو ہوتے ہیں انسٹاگرام کے اور ٹک ٹاک کے، وہ یہی ہے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو اس نے سلومو پہ لگایا ہوتا ہے اور پیچھے اس نے لگایا ہوتا ہے گانا کہ جیسے کہ بہت بڑی بلا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو چل تو میں بھی سکتا ہوں، 2-4 قدم ہی چلنے ہیں، اس میں کون سا کارنامہ مارا گیا ہے. مطلب اتنا فضول کنٹینٹ کیسے بنا لیتے ہیں لوگ، سمجھ نہیں آتی. تو لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو چال ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں میٹر کرتی ہے کہ آپ کے چلنے کے انداز سے بھی آپ کی اپیرنس پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں. دیکھیں اس اپیرنس کے اندر شو آف اور مجھے لائکس مل جائیں، فالوئنگ مل جائے، میرا چلنے کا سٹائل، اور یہ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے. تو اس سے بچایا گیا ہے کہ آپ کا چلنے کا انداز سے بھی، آپ کے بولنے کے انداز سے بھی ذرا سا غرور، تکبر، شو آف نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ہر جملے میں سکھاتے ہیں نا کہ میرے پاس یہ ہے، اور میرے والدین کے پاس. شو آف جو ہم کرتے ہیں بہرحال ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس اور سٹوریز کے اندر جو شو آف کا عنصر ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور ان کو آگ لگے، یہ جو بیسیکلی بڑی ایک بندے کی نا کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا. تو زمین میں اکڑ کرنا چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. بیٹا یہ جو ایگو اور غرور والے معاملات ہیں نا، یہ نہیں. نہ اللہ خود پسند کو، یہ فیس بک اور سوشل میڈیا نے تو ایک ہی چیز پروموٹ کی ہے، خود پسندی. اپنی ہی ڈی پی لگانا اور اس کے اندر ہی لائکس اور لو لیتے رہنا اور انہیں کو گنتے رہنا. اپنی ہی بنایا ہوا درس قرآن جو ہے وہ بار بار دیکھ کے کہتے رہنا کیا بات ہے، کیا درس دی ہے. اپنی ہی کوئی ویڈیو بنا کے اس کو 100 دفعہ دیکھتے رہنا اور اس کے ویوز بڑھاتے رہنا کہ وہ زبردست ہو گیا. تو یہ خود پسندی ہے نا، کہ اپنے آپ کو دیکھتے رہنا کہ میں جناب کیا بات ہے، کیا مطلب زبردست نا، مزہ آ گیا، اپنے آپ سے امپریس ہوئی جانا. یہ خود پسندی کا عنصر جو ہے نا، یہ بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں ہماری فیڈ ویڈیوز اور جو ہم تصویریں لگاتے ہیں. صحیح ہے.
تو ان چیزوں کو استعمال کریں، انجوائے کریں، لیکن یہ ان کے جو غلط اثرات ہیں نا، یہ شو آف اور اپنی خود پسندی اور اپنے آپ کو سمجھ، یہ بڑے مسئلے ہیں۔ جب تصویر کھینچنی ہوتی ہے تو ہم جو جن مراحل سے گزرتے ہیں کہ تصویر ایسی آنی چاہیے اور اس میں ایسے لگ رہا ہوں، عورتوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، تو یہ بڑی ایک نیگیٹو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ اللہ تعالیٰ مغرور، کسی بھی دائرے کا کوئی مغرور اس کی گفتگو سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے چلنے کے انداز سے، اس کی لائف سٹائل سے اگر شو آف اور غرور اور خود پسندی ظاہر ہو رہی ہے نا، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس میں ذرا برابر غرور بھی ہوگا اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو دو غرور کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غرور جتانا، فخر جتانا، غرور کرنا، اس کا اظہار کرنا، ایک ہوتا ہے غرور نہ اپنے اندر اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، خود پسند ہونا، غرور کا اظہار نہ کرنا لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ بیٹا اللہ نہ غرور کرنے والے کو پسند کرتا ہے جو فخر جتاتا ہے، نہ خود پسند کو فخر کرتا ہے۔ دونوں طرح کے غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا کر، ان کا کاؤنٹر کیا ہے کہ بیٹا اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اس انداز سے چلو، بیلنسڈ چال چلو، اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی کے اندر بیلنس لے کے آؤ، ٹھیک ہے، بیلنس لے کے آؤ، توازن لے کے آؤ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ آپ کی گفتگو کا انداز ہے وہ دھیما ہو۔ دیکھیں آپ کا سپیکر اگر پھٹا ہوا ہوگا تو اس سے بڑے مسائل ہوں گے نا، بندے بعض لوگوں کا سپیکر بڑا عجیب ہوتا ہے بولنے کا، ٹھیک ہے۔ آواز ذرا پست رکھیں، بولنے کا انداز، گفتگو جو ہے، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی ایک مثال دی ہے کہ گدھا نہ بن جانا، اس انداز سے نہ بولنا۔ تو حکیم لقمان صاحب کی نصیحت کے ہوئے 4 حصے، یہ نصیحت پیرنٹنگ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، پورا پیکیج ہے والدین کی تربیت۔ اس میں 3 حصے ہم چلیں کر لیں کہ پہلا حصہ ہے اولاد کی بنیادی دینی تربیت، اور وہ ہے توحید، ٹھیک ہے۔ یہ حکیم لقمان کے نصیحت کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور اس کے بعد والدین والا آیات اللہ تعالیٰ نے خود ایڈ کر دی اندر، ٹھیک ہے۔ اور والدین کے ساتھ بہت اچھا تعلق، ادب، بہت زیادہ، لیکن دین کی اس حد تک تربیت کے والدین بھی اگر دین کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو نہیں ماننی، تو جا کے کوئی اور کہے۔ دوسری بات حکیم لقمان کی جو نصیحت ہے، ان کا سیگمنٹ ہے وہ ہیں عبادات، بیٹا نماز قائم کریں، بیٹا زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، یعنی پریکٹیکلی دین پر چلانا اولاد کو، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ پھر اس کے بعد ایک اندر اس کے کانٹیکسٹ میں بات آ گئی کہ مصیبتوں پر صبر کری، کہ اولاد کو مشکلات کے لیے تیار کرنا، انہیں ممی ڈیڈی نہ بنانا، اور دین کے راستے پہ مشکلات ہیں ان کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر کرنا۔ حکیم لقمان کی جو نصیحت ہے ان کا جو دوسرا حصہ ہے عبادات کا ہو گیا، پہلا حصہ بنیادی دینی عقائد کا ہو گیا، اور حکیم لقمان کی نصیحت کا تیسرا حصہ ہے اخلاقی تربیت، ایتھکس، ایٹیکیٹس۔ یہ ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے۔ ایٹیکیٹس بہت سارے سکھاتے بھی ہیں، یہ تھینک یو کہنا، شکریہ کہنا، لوگوں سے اچھا ڈیل کرنا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنا، ادب کرنا، تمیز کرنا، چھوٹے کی بھی بڑے کی بھی۔ بدتمیز ہیں بچے بہت زیادہ۔ تو پھر اس کے بعد بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز، ایٹیٹیوڈ، غرور اور تکبر نہ ہونا، تم اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہو، تم فرسٹ بھی آ رہے ہو تو دوسرے کو ایزی نہ لینا، یہ ساری چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ تو دیکھیں یہ اس انداز سے تربیت کی ہے، بنیادی عقائد، دینی تربیت، اور اس کے بعد اخلاقی تربیت۔ اچھا، اس پوری نصیحت کے اندر جو ہے آپ کو یہ کہیں جو ہے وہ MBBS تو نہیں نظر آیا ہوگا۔ تو یہ بیسک چیز ہے، یہ نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فن حاصل کریں اور اس کے بعد ساری چیزیں کریں، لیکن اگر آپ نے یہ نہیں حاصل کیا تو آپ بہت لیک کر رہے ہیں بنیادی چیز کے اندر۔ اخلاقیات، گفتگو، انداز، بولنے کا طریقہ، یہ سارا چیپٹر ہے پورا۔ عبادات اور بنیادی دینی عقائد بہت سٹرانگ اور بہت مضبوط۔ سب سے پہلے نمبر پہ شرک نہ کرنا، اور اس حکیم لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو آپ کو چیز ملی ہے اس پہ شکر۔ معذرت اس کے اوپر ٹائم لگ گیا، لیکن یہ بہت اہم رکوع تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہلی والی بات کہ یہ جو میوزک، گانے، ناچ ہیں ان سے بچ جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہیں کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ جو اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دے اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، عروۃ الوثقی۔
اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. آپ جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں. یہ ایک آیت بڑی خوبصورت ہے، سورہ کہف میں بھی آتی ہے اینڈ پر. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، یعنی درختوں کی جو لکڑی ہے اس سے آپ قلم بنا لیں، جو لکڑی کے قلم ہوتے ہیں. اور سمندر انک بن جائیں، دوات بن جائیں. جتنے سمندر ہیں 70% دنیا کے اندر تو پانی ہے نا، ارتھ جو ہے وہ پانی پر محیط ہے 71%. یہ جو ہے وہ سمندر بن جائیں اور روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. یعنی کہ سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے درخت جو دنیا میں ہیں وہ قلم بن جائیں، اور اس قلم سے آپ انک لگا لگا کے اللہ کے نام لکھنا شروع کر دیں. 99 نام تو ہمیں پتہ ہے نا، اللہ کے نام، اللہ کی تعریفات، اللہ کی باتیں. قلم سارے ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کی انک ختم ہو جائے گی، اللہ کے نام ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. جسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کرشموں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. یعنی اس کے لیے جیسے ایک بندے کو پیدا کر کے زندہ کرنا ہے، اسی طرح تمام انسانیت کو پیدا کر کے زندہ کرنا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ صاحب کو سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانی ہیں اور اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دل کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. یعنی ایک تو لکڑی کا سمندر پر تیرنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ اس تاکہ کشتیاں چلیں سمندروں میں، پانیوں میں. ٹھیک ہے، وہ لکڑی نہیں ڈوبتی، باقی سارا کچھ ڈوب جاتا ہے. پھر یہ نشانیاں اسی کو سمجھ آتی ہیں جو صابر اور شاکر. اور صبر اور شکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دین سمجھا سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہی کہ سمندروں کے اندر جا کے جب آپ پھنستے ہو تو پھر آپ کی شرک کہاں جاتے ہیں، پھر آپ ایک اللہ کے مان جاتے ہو، اسی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، پھر آپ کو توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کافروں سے مشرکوں سے یہ سمندروں میں جب پھنستے تھے طوفانوں کے اندر تو پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. یعنی جب بھی انسان کسی بھی طرح کی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے. باقی یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کر جائیں، حکیم لقمان کی طرح کر جائیں، اولاد اچھی ہو بری ہو، قیامت والے دن اولاد کا اپنا حساب ہے، آپ کا اپنا حساب ہے. ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا. باپ بیٹے کو کچھ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ سے کچھ نہیں لے سکتا. قیامت والے دن اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے جی. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش کی 5 چیزیں ہیں جو اللہ کرتا ہے، انسان کا اس کو علم نہیں ہے. بارش کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کیسے آنی ہے، کتنی آنی ہے بارش کا. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی انسان کے پاس نہیں. وہی بارش پہ آتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پال رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب بالکل ابتدا کے اندر، بعد میں تو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، لیکن ماں کے پیٹ، پھر جانوروں کے ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کوئی ایک تو نہیں ہے نا، ایک چھوٹی سی کیڑی بھی تو ماں ہے نا. مجھے پروڈکشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے نا، تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے. بارشوں کے متعلق وہی جانتا ہے، قیامت کے متعلق وہی جانتا ہے. اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل فیوچر میں کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کے لیے خاص ہے کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، یعنی وہ کل کیا کمائے گا، کہاں جائے گا، کدھر جائے گا، کیا کھائے گا، یہ وہ نہیں جانتا. اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. یعنی اٹ مینس کہ موت کی جگہ انسان کی طے ہے کہ اس نے کدھر مرنا ہے. اگر اس کی موت امریکہ میں طے ہے، وہ امریکہ پہنچ جائے گا، اس کا ویزا بھی لگ جائے گا، وہ ادھر ہی جا کے مرے گا. جس کی موت جہاں طے ہے، موت کا وقت، جگہ مقرر ہے. یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے. نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین اس کو موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ السجدہ ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی مکی صورت ہے
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، یعنی 1000 سال ہے اللہ کے نزدیک 1000 برس، یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، جس کی اسکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارے ہاں جو 1000 سال مانے جاتے ہیں نا، یا 1000 برس مانے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کاؤنٹ کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہمیں تم نے دنیا میں کچھ مدت کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ ہمارے لیے تو ہزاروں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ مدت ہے، اس کے ہاں وقت کے پیمانے اور ہیں۔ وہی ہر پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست اور رحیم ہے۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک سط سے چلائی اور جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، وقت کم ہے جی، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم اپنی مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وقت اب یہ مجرم سر چکا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، پتہ چل گیا جی، موت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، اب ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم نیک ہو جائیں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہوگی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں کو سب سے بھر دوں گا۔ میری وہ بات پوری ہو گئی۔ وذوقوا عذاب الخلد، تو یہ اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ اب کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ اور میں نے جس طرح تمہیں قرآن میں پہلے ہی بتایا تھا کہ جہنم جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ جہنم باقاعدہ ایک ریالٹی ہے، اس میں لوگوں نے جانا ہے اور اس نے بھر جانا ہے لوگوں سے۔ ایک بہت بڑی اربوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد اس جہنم میں آنے والی ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اس جہنم کو جنوں انسانوں سے بھر دوں گا، آج بھر گئی۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کے خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی راتوں کو وہ اللہ کے عشق میں جاگتے ہیں۔ محبوب کسی لڑکی کی یاد میں نہیں، وہ راتوں کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی جنت کا لالچ اور طمع اور جہنم کا خوف، اور جو کچھ اس کا انہوں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے، یعنی ان کے لیے جو ریوارڈ ہے انسان اس کو امیجن نہیں کر سکتا۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں بھی کوئی نہ چھوٹے موٹی مصیبتیں، آزمائش اور عذاب کا مزہ یہ چکھتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یعنی یہ جو حادثے ہوتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں چھوٹی موٹی، یہ اس لیے ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لے؟ یعنی وہ بہت بڑا ظالم ہے کہ جسے قرآن سنا کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے، وہ بات نہ مانے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے
تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا بھی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کی ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. یعنی اس دن ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی ٹائم ہے. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. یعنی اب آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا 1 گھنٹہ جی ہو گیا تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.